اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس نے حج کے اعمال کو اس طریقے سے ادا کیا کہ لوگ اس کے ساتھی دوسرے لوگ اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے، اللہ رب العزت کے سارے گناہ معاف فرما دیں۔ اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ رکھنا ہے، نہ کسی کو دھکا دینا، نہ کسی کی مال کی طرف نظر اٹھانی، نہ کسی کو تکلیف پہنچانی، نہ زبان سے کسی کو تکلیف دینی، ساتھیوں کو بھی نہیں دینی، حجاج کو بھی نہیں دینی، ٹور آپریٹرز کو بھی نہیں دینی۔ دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو، وہ کسی نہ کسی کو تکلیف دینے لگتے ہیں، کچھ نہیں ملتا تو ٹور آپریٹر پر ہی شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہا تھا، یہ دیا نہیں، یہ ہوا نہیں، وہ ملا نہیں، اور معاملات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائیں گے۔ ہمیں وہاں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، ہاتھوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے، پھر پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ سفر ہے، مزاج کے خلاف باتیں ہوں گی، وہ برداشت کرنی ہے، اس کے اوپر اللہ رب العزت اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی سفر مکہ کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت عطا فرمائی اور ان سے کہا، اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ نبی علیہ السلام امتی ہو کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعاؤں کا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ جب جو ہمیں ملے حج پر جانے والا، عمرے پر جانے والا، ہم اس کو دعاؤں کا ضرور کہا کریں۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، مبارک سنت، اور حاجی کو بھی چاہیے کہ جنہوں نے ان کے لیے جس نے ان کو دعاؤں کے لیے کہا ان کو وہاں دعاؤں میں یاد رکھے۔ ایک ترتیب دل میں آتی ہے، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اپنے گھر کے کام کاج سے بالکل ایزی ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، سارے وسائل موجود ہوتے ہیں وہاں کی ضرورت کے۔ تو کئی ساتھیوں کو یہ عرض کیا کہ دیکھو بھائی، دن میں یا رات میں جو آپ کو اچھا لگے 20-25 منٹ روزانہ دعاؤں کے رکھ لیں، عشاء کے بعد رکھ لیں، عشاء کے 2 گھنٹے بعد رکھ لیں، جب آسانی ہو 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نکالیں اس میں بس دعائیں ہی دعائیں ہوں۔ سارے لوگوں کے لیے دعا کریں، ایک ایک رشتہ دار کا نام لے کے دعا کریں، ایک ایک تعلق والے کا نام لے کے دعا کریں، جس کا نام یاد نہ آئے اجتماعی دعا کریں، دعاؤں میں لگیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس سفر ہی دعاؤں کا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ اس شخص کا کیا اجر اور ثواب ہے جو آپ کے گھر کی زیارت کرے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے داؤد، ہر آنے والے کا جس کے پاس آئے ایک حق ہوتا ہے، اے داؤد ان کا حق مجھ پر یہ ہے کہ میں دنیا میں انہیں عافیت دوں، اور جب یہ مجھے ملے قیامت کے دن تو میں ان کی مغفرت کر دوں۔ تو عافیت دنیا کی اور مغفرت آخرت کی، یہ دونوں نعمت اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو حج کرے اس طریقے سے کہ کوئی خواہش نفسانی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، کوئی بدتمیزی اور لڑائی نہ ہو، جدل نہ ہو، اللہ رب العزت اس کا یہ معاملہ ایسا کر دیتے ہیں جیسا آج ہی یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نظر کی حفاظت، زبان کی حفاظت، میوزک سے کانوں کی حفاظت، بے پردگی انسان نہ کرے، غیبت نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، موبائل کے استعمال کو کنٹرول رکھیں۔ بہت سے لوگ وہاں موبائل کا استعمال غلط کر لیتے ہیں، حرم میں بلکہ میدان منی اور عرفات کے اندر بھی گناہوں کے ساتھ موبائل کو استعمال کرتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا مسئلہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ حج مبرور سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ ہم مانگتے نا یا اللہ مدد عطا فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، تو بعض اعمال ایسے ہیں جس سے اللہ کی مدد انسان کے ساتھ شامل ہوتی ہے۔ ایک فرمایا جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ دوسرا فرمایا سنت کے مطابق شادی کرنے والا، ہماری اپنی شادی ہو یا اولاد کی شادی ہو، سنت کے مطابق کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور تیسرا فرمایا حج کرنے والا، جو صحیح طریقے سے حج ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت تو بہت مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ مدد کے ہم یہ دیکھیں ایک سادہ سی مثال، حرم شریف میں، میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، منی میں طواف کے درمیان ایسے لوگ ملتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں، ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، چل نہیں پاتے، اپنے گھروں میں جب ہوتے ہیں 10 قدم چلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کھانے بھی بڑی مشکل سے وہ کھا پاتے ہیں، لیکن وہاں طواف کر رہے ہوتے اور منی مزدلفہ عرفات بھی جا رہے ہوتے ہیں۔ 90 سال کے لوگوں نے پیدل حج کیے، یہ مدد ہی تو ہے۔
کتنے ایسے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جی ہم شوگر کے بھی پیشنٹ ہیں، ہم بلڈ پریشر کے بھی پیشنٹ ہیں، یہ ہمارے مسائل ہیں، اتنی گولیاں ہم کھاتے ہیں، 12 10 گولیاں ہم کھا رہے ہوتے ہیں دن میں 1 2 دفعہ 3 مرتبہ، وہاں جا کے دوائیوں کا پیکٹ ہی نہیں کھولنا پڑتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، سادہ سامنے نظر آتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے مدد کا وعدہ فرما لیا اور مدد کرتے ہیں تو صرف یہ دنیا میں نہیں ہوگی، یہ قبر میں بھی ہوگی اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگی۔ انسان کو اللہ کی مدد دنیا میں، قبر میں اور محشر کے میدان میں مل جائے پھر اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ تو حج ایک ایسا عمل ہے پاکیزگی کے ساتھ گناہوں سے بچ کر یہ کیا، اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جماعت سعدون خولانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ قبیلہ کتامہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس بندے کو آگ میں جلانے کی کوشش کی، ساری رات آگ میں جلانے کی کوشش کرتے رہے، آگ نے اس بندے کو نہ جلایا، لاش نہ جلی۔ وہ بڑے حیران ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی اس کی آگ کیوں نہ جلی؟ تو کہنے لگے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس نے 3 حج کیے ہوں گے۔ تحقیق کی پتہ لگا ہاں واقعی اس مقتول نے 3 حج کیے تھے۔ پھر فرمایا کہ مجھے یہ بات حدیث پہنچی ہے کہ جس نے ایک شخص جس نے 1 حج ادا کیا، اس نے فرض ادا کیا، جس نے 2 حج کیے اس نے اللہ رب العزت کو قرض دیا، اور جس نے 3 حج کیے اللہ جل شانہ اس کی کھال کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے۔ انسان 3 حج مضبوط طریقے سے سنت کے مطابق کر لے، اللہ دنیا کی آگ سے بھی انشاءاللہ بچا لیں گے۔ دنیا کی آگ سے تو کہیں کہیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے، آخرت کی تو قبر اور حشر کی آگ سے تو لازمی اللہ رب العزت محفوظ فرما دیں گے۔ دنیا کے معاملات بعض مرتبہ اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں۔